الا الذین تابوا من بعد ذالک، مگر وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ کر لے، واصلحوا، اور اپنے آپ کو سنوار لے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بے حد مہربان ہے۔ یہ آیت نمبر 99 ہے۔ تو فرمایا جو بندہ سچے دل سے توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو سنوار لے تو اللہ اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیتے۔ کوئی بھی سچے دل سے اسلام لے آئے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کافر توبہ کرے کفر سے، گناہ گار توبہ کرے گناہ سے، اللہ معاف فرما دیتے۔ الاسلام تہدم من کان قبلہ، اسلام گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ تو کافر کی توبہ ہے، اور گناہ گار کی توبہ اس کے بھی گناہ مٹ جاتے ہیں۔ ہے تو مسلمان لیکن گناہ گار ہے۔ ہم سب گناہ گار ہیں، کوئی کم، کوئی زیادہ، کوئی اعلانیہ، کوئی پوشیدہ۔ تو فرمایا جو گناہ گار توبہ کرے گا اس کے لیے حدیث میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی۔ تو کافر توبہ کرے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، ایمان لے آئے کفر سے توبہ، اور گناہ گار توبہ کرے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ البتہ گناہ معاف ہوتے ہیں، جو حقوق ہیں، کافر اگر توبہ کرے کفر سے تو اس کو تو حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت اس کو حکم ہی نہیں تھے، وہ مکلف ہی نہیں تھا، لیکن وہ حقوق العباد ادا کرے گا۔ یہ نہیں ہے مطلب کہ کافر نے اسلام تو قبول کر لیا، اب کسی کا قرضہ دینا تھا تو وہ معاف ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ حقوق اللہ معاف ہیں، گناہ معاف ہیں، لیکن حقوق العباد کافر کو بھی معاف نہیں، اسلام لانے سے معاف نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح اگر مسلمان گناہ گار توبہ کرے گا تو اس کے گناہ تو معاف ہوں گے، گناہ جو کیے اس نے وہ معاف ہوں گے، لیکن جو حقوق اللہ یا حقوق العباد ہوں گے یہ دونوں معاف نہیں ہوں گے۔ نمازیں نہیں تھی پڑھی، وہ پڑھنی پڑے گی، زکوٰۃ نہیں تھی دی، وہ دینی پڑے گی، حج نہیں تھا کیا تو خیر وہ تو زندگی میں کسی موقع پہ بھی کر لے ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی کا قرضہ دینا تھا یا لوگوں کے حقوق غصب کیے تھے، مالی حقوق تھے یا تکریم و عزت کے حقوق تھے، کسی کی غیبت کی تھی یا وغیرہ وغیرہ، تو یہ حقوق تو یا معاف کرانے سے ہوتے ہیں یا پھر ادا کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ معاف کرانے سے یا معاف ہوں گے یا ادا کرنے سے۔